الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ بے شک تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے مردار کو، تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے خون کو، تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے خنزیر کے گوشت کو، اور تمہارے لیے حرام ہے جس پر غیر اللہ کی آواز دی جائے۔ جو آدمی مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور لذت لینے والا نہ ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ دوسرا پارے کا 5واں رکوع ہے، یہ اس کی 2 آیات مبارکہ ہیں جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر چند ایک مقامات ہیں جس میں اپنے بندوں سے، خاص بندوں سے، ایمان والے بندوں سے خطاب کیا ہے، اور خطاب کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ چنانچہ پہلے پارے کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اور دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے 5 دفعہ بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسرے رکوع کے آخر کے اندر، اور جہاں سے تیسرا رکوع دوسرے پارے کا شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب یہ 5ویں رکوع کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ 5ویں رکوع کے اندر ہے، اور پھر 6ٹھے رکوع کے اندر 2 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اور پھر آگے جب 7واں رکوع شروع ہوتا ہے تو ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور پھر اس کے بعد جو ہے 10ویں رکوع کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ 10ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
دوسرے پارے کے اندر یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا 5 دفعہ اپنے بندوں سے ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کے جو رکوع تیسرے پارے کے اندر ہیں اس کے اندر 3 دفعہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جو دوسرے پارے کے اندر پہلی جگہ تھی، حکم یہ تھا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کے بارے میں گزشتہ جمعے تذکرہ کر دیا تھا، اس کے کئی معنی ہیں۔ مصائب اور تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھروسہ کرو اور اعتماد کرو، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سمجھو، اور ایسا شکوہ اور ایسی باتیں اپنی زبان پر مت لاؤ جو بے ادبی اور گستاخی کے زمرے کے اندر آتی ہیں، یہ بے صبری شمار ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہو اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اس کام کو کرو۔ ایسا نہیں اچھا کام کبھی کر لیا اور کبھی اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کا اہتمام کرو اور اس کی پابندی کرو۔ تیسرا معنی صبر کا یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے گناہ والی بات آتی ہے، تم نے اپنے کو بچایا ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے، بدخلقی سے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے رہو کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں آتا ہے، اور یہ کام اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اندر آتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہو اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ صبر کا ایک معنی یہ ہے۔ میں چونکہ قرآن مجید کے یہ جو آیات مبارکہ ہیں میں ان کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، لہذا میں زیادہ تفصیل اس پر بیان نہیں کر سکتا، وگرنہ ہر آیت پر بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اب دوسرا حکم یہ تھا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ مدد مانگنا یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرو۔ نماز کے ساتھ مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت کے وقت کے اندر، ہر حاجت اور ضرورت کے وقت کے اندر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور سب سے بہترین اور آسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز جو ہے اس کو ادا کرو۔ اس کے اندر ہاتھ باندھ کر آدمی کھڑا بھی ہے، اس کے اندر آدمی رکوع والی حالت کے اندر بھی ہے، اس کے اندر آدمی سجدے والی حالت کے اندر بھی ہے، اور اس کے اندر آدمی التحیات والی حالت کے اندر بھی ہے۔ انسان کی مختلف حالتیں ہیں، کبھی انسان کھڑا ہے اور کبھی انسان بیٹھا ہے، تو ہر حالت اس نماز کے اندر موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز سے مدد مانگو، یعنی اپنے اللہ رب العزت کی تابعداری کرو اور اطاعت کرو اور فرما برداری کرو، اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی پیش آ جائے تو اپنے اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ تعالیٰ کے فرائض جو ہیں ان کو ادا کرو، اور ان میں سے اہم ترین فریضہ ہے جو نماز ہے، اس نماز کا اہتمام کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کے بارے میں کہو اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ اس لیے ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقکم، ہم رزق دینے والے ہیں، رزاق تو ہم ہیں، رزق ہمارے پاس ہے۔ نماز کا خود بھی اہتمام کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے بارے میں اہتمام اور پابندی کے بارے میں کہو۔ اب میں اور آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ کے فرائض کے اندر 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ نماز جو ہے فرض ہے، اور ہم اس کے اندر کتنا اہتمام کرنے والے ہیں۔ جس نماز کے اندر کوتاہی ہے،
اور جس نماز کے اندر سستی ہے، اور جس نماز کے اندر اہتمام نہیں ہے، اور جس نماز کے اندر ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یاد کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے ساتھ مدد مانگو، یعنی نماز کا اہتمام کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ ہم اپنی 5 نمازوں کو دیکھیں گے اور اپنے بچوں کی 5 نمازوں کو دیکھیں گے، اپنے گھر والوں کی 5 نمازوں کو دیکھیں گے، اور اپنے ماتحتوں کی 5 نمازوں کو دیکھیں گے، اور اپنے دوست احباب کی 5 نمازوں کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے اگر کہیں سستی اور کاہلی کی ہے، اور کہیں پر اگر ہمارا اہتمام نہیں ہے، تو ہم اس سستی کو چھوڑ دیں گے، پابندی کریں گے اور اہتمام کریں گے۔ ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ہم ادا کریں گے۔ یہ معنی ہے نماز کے ساتھ مدد مانگنا، اور یہ معنی ہے نماز کے ساتھ اہتمام کرنا اور نماز کے اوپر دوام کرنا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ کوئی تفصیل میں نماز کے بارے میں یا فضائل نماز کے بارے میں اس وقت میں بیان نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اہم ترین فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں اور آپ جاننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کیا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا خطاب فرماتے ہیں؟ تو دوسرے پارے کے 3 رکوع کی ابتدا کے اندر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہم سے مدد مانگو، اس لیے کہ آگے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کریں گے اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں پر جو ہمارے لیے ہمارے اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ پابندی نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد جو 5واں رکوع ہے جس کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، وہاں یہ حکم ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے پاکیزہ رزق کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو میرے بھائی یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں انسانی طبیعت ہے، انسانی ضرورت ہے اور اس کے لیے کھانا اور پینا ہے، تو حکم یہ دے دیا کہ کھاتے اور پیتے وقت تم نے یہ سوچنا ہے یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ ظاہر ہے کھانا پینا یہ کہاں سے آئے گا؟ محنت کے ساتھ آئے گا، کام کاج کے ساتھ آئے گا۔ تو جو تمہارا کام ہے، جہاں تمہارے لیے رزق کا اور تمہارے لیے کھانے کا اور تمہارے لیے تمہاری ضروریات کا انتظام ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ کس طرح پیسہ آنا چاہیے، یہ سوچنا ہے کہ حلال طریقے کے ساتھ پیسہ آنا چاہیے اور حلال طریقے کے ساتھ رزق آنا چاہیے اور حلال طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہا کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا، جائز کام کا کرنا، یہ نہیں کا کام کرنا حلال، فرمایا کسب الحلال، کسب کا معنی کام کرنا، حلال کا معنی ہے جائز کام کا کرنا۔ یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور یا کہہ لو کہ فریضے کے بعد یہ ایک دوسرا فریضہ انسان کے اوپر جو فرائض آتے ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا اور حلال کام جو ہے اس کو کرنا ہے۔ آپ مختلف کام کرنا چاہتے ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن آپ کو سب سے پہلا یہ سوچنا پڑے گا کیا کہ یہ میرے لیے کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، مجھے یہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس کمائی کا حاصل کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب اور حلال اور پاکیزہ کمائی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اپنی دعاؤں کے اندر طیب اور حلال اور پاکیزہ کمائی کا آپ تذکرہ کرتے تھے۔ جو وضو کرنے کے بعد ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی۔ وضو کیا تو اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اللہ مجھے اچھا گھر دے دے اور میرے لیے جو گھر ہے وہ وسعت والا اور میری ضروریات کے مطابق مجھے گھر دے دے۔ اور آگے تیسرا جملہ کیا ہوتا تھا؟ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق کو مبارک کر دے، برکت والا رزق جو ہے اے اللہ وہ مجھے عنایت فرما، بے برکت رزق سے اور بے برکتی کمائی سے اے اللہ مجھے بچا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائی کا حاصل کرنا اس کو فریضہ بھی بیان فرما دیا، یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ ساتھ بتا دیا کہ صرف کمائی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ شرط ہے کہ حلال کمائی ہونی چاہیے، کہ یہ کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں خود انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، یہ تم کیا کام کر رہے ہو، اور انسان کا ضمیر اس کو فتویٰ دیتا ہے اور اس کے بارے میں توجہ دلاتا ہے، یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، تم غلط کام کر رہے ہو۔ لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے بارے میں عام انسانوں کو پتہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے اور یہ کام میرے لیے جائز ہے، حالانکہ وہ کام اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ناجائز کام ہیں یا ناجائز کمائیاں ہیں ان میں سے ایک کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ میرے ملنے والے ہیں، تعلق والے ہیں، وہ میرے پاس آئے، دو ساتھی تھے، ایک انویسٹر تھا اور ایک کام کرنے والا تھا۔ اب وہ انویسٹر کہتا ہے جی میں اپنے پیسوں کی سیفٹی چاہتا ہوں اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے پیسے کی سیفٹی کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں یا آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے میرے سامنے معاہدہ رکھ دیا کہ یہ معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے اندر یہ تھا کہ میں اپنے اس بھائی اور عزیز کو 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور یہ 10 لاکھ کے بدلے کے اندر ہر مہینے کی فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک مجھے 60,000 روپیہ دے گا، 6%، 60,000 روپیہ مجھے دے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کو فائدہ ملتا ہے یا نقصان ملتا ہے اس سارے نقصان کا اور فائدے کا یہ ذمہ دار ہوگا، مجھے یہ 60,000 روپیہ دینے کا پابند ہوگا، اور جب میں چاہوں گا، یہ ہمارا معاہدہ 1 سال کے لیے ہے، اور جب میں چاہوں گا 2 مہینے پہلے اطلاع کروں گا اور اپنے پیسے واپس کا مطالبہ کروں گا، اور 2 مہینے کے بعد یہ دوسرا فریق پیسے دینے کا پابند ہوگا۔ میں نے وہ آدمی جو انویسٹر تھا، وہ مال والا تھا، باہر ملک سے تعلق تھا اور پیسے اس کے پاس زیادہ ہوں گے، میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے؟ دنیا کے اندر کہیں ایسا ہے کہ 1 لاکھ کے بدلے کے اندر 6,000 روپیہ 6%؟ میں نے کہا یہ میزان بینک، یہ اسلامک بینک والے پتہ ہے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 1 لاکھ کے بدلے میں 500 اور کچھ روپیہ دیتے ہیں، اور ان کے حساب سے 10 لاکھ کے اوپر جو آتے ہیں وہ 5,000 اور کچھ روپے آتے ہیں۔ تو کہنے لگا مفتی صاحب کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ ہوگا کہ آپ سے جو انہوں نے 10 لاکھ روپیہ لیا ہے یہ مجبور ہے اور یہ ضرورت مند ہے اور اس کا کہیں لینا دینا ہے اور اس کا کہیں پھنس پھسا ہے، یہ تم سے پیسے لے گا، 2-3 مہینے 60 کر کے آپ کو دے دے گا، اور پھر یہ کہے گا مجھ سے پیسے نہیں بن رہے ہیں اور میں پیسے ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ میرے اکاؤنٹ، آپ باہر بیٹھے کہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، تو وہ کہے گا جی میں اگلے مہینے ڈال دیتا ہوں، 2-3 مہینے اس طرح، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دے گا تو میرے پاس تو اب پیسے بنتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آپ کی بات پریا کے اندر جائے گی اور وہ لوگ وہ یہ کہے گا کہ یہ اتنے پیسوں کے ساتھ اتنا نفع کہاں ممکن ہے، اور پریا والے یہ فیصلہ کریں گے اگر تم نے
2 مہینے یا 3 مہینے پیسے لے لیے 60 ہزار، تو گویا 3 مہینے لیے تو 1,80,000 لے لیا۔ اب اس کے بعد آپ کا یعنی 8,20,000 روپیہ ہے، اور یہ تمہارا رشتہ دار ہے، غریب اور مسکین ہے، 2-3 لاکھ روپیہ اس کو اور دے دو، چھوڑ دو، اور باقی جو 4-5 لاکھ روپیہ ہے یہ قسطوں کے اندر آپ کو دے دے گا، اور پھر بھی اس نے ادا نہیں کر سکنا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادی غلط ہے اور یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا یہ کام کاج کے اندر اس طرح کی شکل بن سکتی ہے یا کوئی اتنا پیسہ کما سکتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا یہ بزرگ لوگ کہتے ہیں جس کام کے اندر کمائی زیادہ ہے اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، یعنی ملاوٹ ہوتی ہے صحیح کام کے اندر۔ تو کہنے لگا جی کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ شراکت کریں، نفع اور نقصان کے اندر۔ آپ اس سے پوچھیں کہ تیرے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ کہتا ہے 20 لاکھ ہے، تو 10 یہ ہوگا 30 ہو گیا۔ آپ تیسرے حصے کے ذمہ جو ہے وہ تیسرے حصہ جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے، اور پھر جو اخراجات ہیں اس کو متعین کر لیا جائے، یہ اخراجات ہیں یہ پہلے نکالے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو کمائی اور نقصان ہوگا اس کو اس طریقے کے ساتھ نفع کے تناسب سے، پیسوں کے تناسب کے ساتھ کمائی کو متعین کرنا یہ حرام ہے۔ پیسوں کا تناسب یہ ہے کہ 10 لاکھ روپیہ ہے تو 6% مجھے دے دو بس۔ نفع کا تناسب یہ ہے کہ اگر نفع ملے گا، اگر اس کا تناسب یہ ہوگا کہ 2 حصے میں لوں گا اور 1 حصہ آپ کو دے دوں گا، 4 حصے کروں گا، 3 حصے میں لوں گا اور 1 حصہ آپ کو دے دوں گا، 5 حصے کروں گا، 4 حصے میرے ہوں گے اور 1 حصہ آپ کو دے دوں گا، 2 حصے آپ کو دے دوں گا اور 3 حصے اب میں لوں گا۔ یہ نفع جو حاصل ہوتا ہے اب اس کا تناسب متعین کر کے آپ اس طرح آپس کے اندر شراکت کر سکتے ہیں، یہ شراکت والا سلسلہ اس کو کرنا چاہیے۔ اس طرح متعین جو انویسٹمنٹ ہے اس کا تناسب متعین کر کے پیسے حاصل کرنا یہ حرام ہے اور یہ کمائی غلط ہے اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے الحمدللہ بات سمجھی اور ان کو بات سمجھ آئی، اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ ظلم بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے اس طرح کام کرنا۔ یہ سوچو تو صحیح، کیا اتنی بڑی کمائی جن لوگوں نے 5-6% کے ساتھ کمائیوں کا سلسلہ کیا تھا، 2-4-6 مہینے انہوں نے ادا کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے سلسلہ ٹھپ کر دیا اور لوگوں کے کروڑوں نہیں اربوں روپے لے کر وہ بھاگ گئے اور ان کے پیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسب الحلال، حلال کمائی، فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرائض کے بعد، یعنی جو فرائض ہے یہ نہیں کہ زندگی کا مشن صرف کمائی کمائی ہے، اور بھی فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہاں ان میں سے ایک فریضہ یہ کام کاج کرنا بھی ہے اور حلال کمائی جو ہے اس کا حاصل کرنا بھی ہے، یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ آج کیا سلسلہ ہے، آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں اور پیسے جیب میں ڈالے ہوئے کسی طرح دیہڑی لگ جائے۔ اوے اللہ کے بندے، ہفتے بھی لگیں گے، مہینے لگیں گے، لیکن جرت کر مارکیٹ میں آ اور اپنے ہاتھ سے کام کر اور اپنے آپ کو کام کے اندر لگا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر۔ کتنے ہیں جو چھوٹے چھوٹے تھے، اللہ کی ذات نے کام کے اندر ان کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو کیوں اتنا غیر متوکل ہے اور کیوں تو اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے فکس ہو جائے، میں یہ اس جھنجھڑ کے اندر نہیں پڑنا چاہتا کہ کیا نفع اور کیا نقصان ہے، کیا کمی اور کیا زیادتی ہے، مجھے تو متعین طور پر اتنے پیسے چاہیے اور میں اتنے پیسے میں نے لینے ہیں۔ یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، کلوا من طیبات، پاکیزہ کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ملنا چاہیے، چاہے طریقہ غلط ہے چاہے طریقہ ٹھیک ہے۔ آج کل اس سلسلے کے اندر 2 بہت بڑے فراڈ ہو رہے ہیں۔ ایک فراڈ کا سلسلہ فیلوں والا کاروبار ہے،
20 فائلیں خرید لی. ایک دوست کا پتہ چلا جی اس نے فلاں جو ہے اس کی 40 فائلیں جو ہے وہ خرید لی ہیں. اور پھر دھوکہ اور فراڈ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بس یہ ستمبر کا مہینہ 30 ستمبر کے بعد تو انہوں نے ویسے ہی ریٹ بڑھا دینا ہے، فائل کا 2 لاکھ تو ویسے ہی آپ کو آ جانا ہے، اور جلدی کے ساتھ ابھی ایڈوانس اتنے پیسے دے دو اور فائل لے لو، اس کے بعد 30 ستمبر گزرے گی 2 لاکھ تو اس کا ویسے ہی ریٹ بڑھ گیا ہوگا. اور پھر 1 مہینہ گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے 20 لاکھ کی فائل جو تھی وہ 15 لاکھ کی بک رہی ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. فائلوں کا کاروبار کرنا، خریدنا، ایک فائل خرید لیتے ہیں کہ میں رہائش رکھوں گا، میں یا یہاں مکان بناؤں گا یا دکان بناؤں گا، یہ یا بعد میں اس کو میں فروخت کروں گا. جب تک آگے اس کا پلاٹ آپ کو متعین نہ کر دیا جائے کہ یہ بلاک، یہ گلی اور یہ پلاٹ نمبر آپ کا ہے، وہ متعین نہ ہو جائے، زمین کے اندر اس طرح صرف کاغذ کا آگے فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر کمائی حاصل کرنا جائز نہیں ہے. پہلی دفعہ ایک دفعہ آپ نے فائل کو خرید لیا ٹھیک ہے، لیکن اب آگے اس کا فروخت کرنا اس وقت ہوگا جب آپ کے لیے پلاٹ کا تعین ہو جائے گا، بلاک کا تعین ہو جائے گا، گلی کا تعین ہو جائے گا. اب آپ کا پلاٹ متعین ہے، آپ اس کو جس ریٹ پر چاہیں، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس ریٹ پر چاہیں آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. لیکن فائلوں کو جمع کر لیا، وہ کاغذ ان کو جمع کر لیا، اب وہی کاغذ کیا کہاں پلاٹ ہیں کہاں سلسلہ کوئی نہیں، وہی کاغذ آگے چلائے جا رہے ہیں. کسی سے پوچھنا تو چاہیے اللہ کے بندو کہ یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، ہمارے ذہنوں میں ہے کوئی بد دیہڑی لگنی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ایک سلسلہ آن لائن سسٹم. یہ آج کل کاروبار کیا ہے جی؟ میں آن لائن کاروبار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، آن لائن کاروبار ناجائز تو نہیں ہے. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، اس طرح کا نوجوان تھا، کیا آن لائن کاروبار کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی یہ کمپنی ہے سولر، انٹرنیشنل کمپنی ہے، وہ سولر لگاتی ہے، اور انہوں نے ایک اپنی ویب سائٹ بنائی ہے، اس میں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور اس میں ہم نے پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں. 20,000 ہے، اس کے ساتھ کبھی 1,000 روپے آ جاتا ہے، کبھی 500 روپے آ جاتا ہے، لاکھ ہے اس کے ساتھ، کبھی روزانہ کے بیسس کے اوپر یہ سارا وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. میں نے کہا کسی دن اگر خدا نہ کرے وہ اکاؤنٹ جب آپ چیک کرنا چاہیں تو بالکل وہاں بلیک آ جائے کہ کوئی اکاؤنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کا 2 لاکھ تھا، 20 لاکھ تھا، اس کا کون گارنٹیڈ ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے، آپ کہاں مطالبہ کریں گے اور آپ اپنے پیسوں کے بارے میں کہاں جائیں گے؟ سوچ میں پڑ گیا. کمپنی کیا جی؟ ملٹی نیشنل کمپنی ہے. انہوں نے سولر سسٹم گجرانوالہ میں کہاں لگایا ہے، لاہور میں کہاں لگایا ہے، پاکستان کے کسی خطے کے اندر، اور نہیں جی وہ باہر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باہر لگاتے ہیں. تو میں نے کہا پیسوں کی گارنٹی کیا ہے؟ جو پیسہ اس طرح لگا دیا جاتا ہے اور جس پیسے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر کوئی لے کر بھاگ جائے تو یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے. حلال اور طیب اپنی کمائی کو اس طرح ایک کنارے کے اوپر پھینک دینا، یہ ڈبل شاہ والی ایک شکل ہے، آر یا پار والی ایک شکل ہے. دین اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کا حکم یہ ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو تمہارے لیے ہم نے پاکیزہ رزق رکھا ہے اس کو کھاؤ. جھوٹ بول کر کمائی کرنا یہ حرام ہے. ملاوٹ کر کے کمائی کرنا. دوست اسی ہفتے میں کہنے لگے میرے لیے مجھ سے رینٹ پر جگہ لے رہے ہیں، کیا کرنا ہے جی؟ مشین لگانی ہے جس کے اندر وہ یہ مرچیں جو سرخ مرچیں ان کو پیستے ہیں، اور مجھے پتہ ہے میں بھی یہ کام کرتا رہا ہوں، انہوں نے کہا میں بھی یہ کام کرتا رہا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر یہ کام کرنے کے لیے پھک جانتے ہوں، اس کو اس کے ساتھ ملاوٹ کرنی ہوتی ہے، وگرنہ ریٹ نہیں ملتا خالص کا. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ کام کریں گے ملاوٹ والا تو میں ان کو رینٹ پر دوں یا نہ دوں، مجھے مناسب رینٹ مل رہا ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے اور یہ ملاوٹ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جو کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کرائے پر اپنی جگہ دے کر اس کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ظاہر ہے تعاون کا حکم یہ ہے تعاونوا علی البر، نیکی کے کام میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ پاکیزہ رزق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے درخواست کیا کرتے تھے وضو کے بعد، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے میری ضرورت کے لحاظ سے وسیع گھر دے دے، اور اللہ مجھے پاکیزہ اور طیب رزق دے دے۔ آج کل کاروباری حضرات پریشان ہیں، اور واقعی بڑی پریشانی ہے، اس لیے کہ سارے نظم بن نہیں رہا، آدمی جتنی کوشش کر رہے ہیں۔ مہنگائی نے اور خاص طور پر بلوں نے، گھریلو جو بل ہیں، کمر کو توڑ دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس پریشان کن حالات کے اندر بھی حرام نہیں، غلط نہیں، دھوکہ اور فراڈ والا نہیں، بلکہ طیب، پاکیزہ اور حلال رزق کو اپنے اللہ سے مانگنا ہے اور اس کی تلاش کرنی ہے۔ اللہ وسیع، باسہولت، طیب اور پاکیزہ ہمیں رزق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح خیریت اور فضل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔